بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سوال ہے، بد کردار لڑکی دوسروں کو کس طرح گناہ کی طرف مائل کرتی ہے؟ اے نیکی کے ذریعے، بی جھوٹ کے ذریعے، سی تعلیم کے ذریعے، ڈی عبادت کے ذریعے۔ اور صحیح جواب ہے بی جھوٹ کے ذریعے۔ سوال ہے، کس سورت میں شوہر اور بیوی کے حقوق کا ذکر آیا ہے؟ اے سورہ سجدہ میں، بی سورہ نساء میں، سی سورہ رحمان میں، ڈی سورہ توبہ میں۔ اور صحیح جواب ہے بی سورہ نساء میں۔ سوال ہے، جادو سے فوت ہونے والے اور جادو کرنے والے کا کیا حکم ہے؟ اس سوال کا جواب یہ ہے کہ واضح رہے کہ جادو بھی موت کا سبب ہو سکتا ہے۔ جس طرح آدمی زہر کھا لے تو اس سے موت واقع ہو جاتی ہے، البتہ یہ بھی اللہ کے حکم سے ہوتا ہے۔ حضرت ابو خزیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا گیا کہ کیا جادو اور جھاڑ پھونک تقدیر کو ٹال دیتی ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یہ بھی تقدیر ہی میں داخل ہے، یعنی یہ بھی تقدیر میں ہے کہ فلاں دوا یا جھاڑ پھونک سے نفع ہو جائے گا۔ اور قرآن شریف میں ہے ترجمہ، یہ ساحر لوگ اس سحر کے ذریعے سے کسی کو ذرہ برابر بھی ضر نہیں پہنچا سکیں گے مگر خدا ہی کے تقدیر حکم سے۔ لیکن یہ عقیدہ رکھنا چاہیے کہ اس انداز کے حواسات وفات میں اللہ پاک کی کچھ مصلحت ہے کہ جن تک ہماری عقل کی رسائی مشکل ہے، اور ہمارے لیے ان میں خیر پوشیدہ ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کے شان کے علم میں ہے۔ ان جیسے حواسات پر صبر ہی کا اجر اتنا کثیر ہے کہ عقل اس کے انداز سے قاصر ہے۔ سحر یا جادو سے وفات پانے والے شخص کا وہی حکم ہے جو عام مردوں کا حکم ہے۔ جس طرح عام مردے کو غسل، کفن، دفن وغیرہ کیا جاتا ہے، اسی طرح جادو سے وفات پانے والے شخص کو بھی غسل، کفن، دفن کیا جائے گا۔ جادو کرنا اور کروانا یا اس میں تعاون کرنا سب ناجائز، حرام اور سخت گناہ ہے۔ اگر جادو میں کفری الفاظ ہوں یا کفری عقیدہ ہو یا اس کو حلال سمجھتا ہو تو یہ کفر ہے، اس کی سزا قتل ہے۔ اگر اس میں کفر یا عقائد و کلمات نہ ہوں اور جادو کرنے یا کروانے والا اس کو حلال بھی نہیں سمجھتا ہو لیکن جادو سے لوگوں کو نقصان پہنچاتا ہو تو یہ فاسق ہے۔ اس صورت میں بھی زمین میں فتنہ و فساد کو ختم کرنے کے لیے اس کی سزا قتل ہے۔ لہٰذا اگر کوئی شخص واقعتاً کسی پر جادو کروانے کا اعتراف کرتا ہے یا شرعی گواہان کے ذریعے ثابت ہو جاتا ہے تو اسلامی حکومت میں حاکم وقت یا اس کا نائب اس کو سخت سے سخت تعزیری سزا دے سکتا ہے۔ فتنہ اور فساد کو روکنے کے لیے اس کو تعزیراً قتل کرانا بھی جائز ہے، لیکن محض شبے کی بنیاد پر کسی کو جادوگر قرار دینا اور از خود اس کے لیے سزا کر کے سزا کا نفاذ کرنا جائز نہیں۔ اگر واقعی کوئی شخص جادو کے اثرات کی وجہ سے فوت ہو جائے تو جادو کرنے والا قاتل سمجھا جائے گا اور اس کو قتل کا گناہ ملے گا۔ سوال ہے، دور جہالت میں کون سا دریا خشک ہونے پر لڑکی کی بھیٹ دی جاتی تھی؟ اے دریائے نیل، بی دریائے فرات، سی دریائے دجلہ، ڈی دریائے سندھ۔ اور صحیح جواب ہے اے دریائے نیل۔ سوال ہے، جسم پر کیا لگانے سے شیطان انسان کے قریب نہیں آتا؟ اے خوشبو، بی صابن، سی زیتون کا تیل، ڈی پانی۔ اور صحیح جواب ہے سی زیتون کا تیل۔ سوال ہے، قرآن مجید نے کس کو لباس کی مانند قرار دیا ہے؟ اے والدین، بی زوجین، سی بہن بھائی، ڈی اولاد۔ اور صحیح جواب ہے بی زوجین۔ سوال ہے، جن عورتوں کے چہرے پر بال آتے ہیں ان میں کیا خاص بات ہوتی ہے؟ اے ہمیشہ صحت مند رہتی ہیں، بی وفادار ہوتی ہیں، سی عمر لمبی ہوتی ہے، ڈی زیادہ سمجھدار ہوتی ہیں۔ اور صحیح جواب ہے بی وفادار ہوتی ہیں۔ سوال ہے، جمعرات کے دن کس جاندار کو کھلانے سے گھر میں غربت نہیں آتی؟ اے بلی، بی چونٹی، سی کبوتر، ڈی بکری۔ اور صحیح جواب ہے بی چونٹی۔
سوال ہے وہ کون سی نشانی ہے جو اچھا وقت آنے سے پہلے ظاہر ہوتی ہے؟ اے اخراجات میں کمی، رزق میں برکت، بی سچ بولنے کا دل کرنا، سی شادی جلدی ہونا، ڈی پہلی اولاد بیٹی ہونا۔ اور صحیح جواب ہے اے اخراجات میں کمی، رزق میں برکت۔ سوال ہے کون سا زیور پہن کر نماز پڑھنا منع ہے؟ اے سونے کے زیور، بی چاندی کے زیور، سی آرٹیفیشل زیور، ڈی ہیرے کے زیور۔ اور صحیح جواب ہے سی آرٹیفیشل زیور۔ اکثر فقہاء نے لوہا پہن کر نماز پڑھنا مکروہ تحریمی لکھا ہے، اور جو اکثر خواتین آرٹیفیشل جیولری پہن کر نماز پڑھتی ہیں تو وہ اکثر اس بات کو مد نظر رکھتے ہوئے نماز کے دوران جیولری پہننے پر اعتراض کرتی ہیں، لیکن جب یہ جیولری پہننا بہت زیادہ عام ہو گیا ہے تو فقہاء نے اس میں رعایت دی ہے کہ کوئی بھی خاتون آرٹیفیشل جیولری پہن کر نماز پڑھ سکتی ہے۔ سوال ہے ہجرت سے پہلے جو قرآن نازل ہوا اس دور کو کیا کہتے ہیں؟ اے مدنی دور، بی مکی دور، سی مکی مدنی دور، ڈی کوئی بھی نہیں۔ اور صحیح جواب ہے بی مکی دور۔ سوال ہے جسم پر کون سا تیل لگانے سے انسان دولت مند ہوتا ہے اور رزق میں اضافہ ہوتا ہے؟ اے سرسوں کا تیل، بی گندم کا تیل، سی زیتون کا تیل، ڈی کلونجی کا تیل۔ اور صحیح جواب ہے سی زیتون کا تیل۔ تحقیقات سے یہ بات ثابت ہے کہ زیتون کا تیل غیر معمولی طاقت کا حامل تیل ہے، اور یہ اس قدر زبردست ہے کہ اللہ پاک نے قرآن پاک میں اس نور کی مثال زیتون کے مبارک درخت کے ساتھ دی ہے۔ یہ درخت مبارک ہے، اس کا تیل بھی مبارک ہے۔ زیتون کا تیل جسم پر لگانے سے 40 دن تک شیطان انسان کے نزدیک نہیں آتا، اور جب اس کو اپنے جسم پر لگا کر کوئی بھی عبادت کی جائے گی، جیسا کہ رزق، مال اور دولت میں اضافے کی دعا، کیونکہ اس میں شیطان شامل نہیں ہوتا اور نہ ہی زیتون کے تیل کی وجہ سے شیطان اس انسان کے قریب جاتا ہے، تو انسان کے یقین کی کیفیت مزید بڑھ جاتی ہے اور ہر عمل اور دعا قبول ہوتی ہے۔ سوال ہے کھانا کھاتے ہوئے خاموش رہنے سے کیا ہوتا ہے؟ اے بیماریاں آتی ہیں، بی غربت آتی ہے، سی مصیبتیں آتی ہیں، ڈی کفار کا طریقہ ہے۔ اور صحیح جواب ہے ڈی کفار کا طریقہ ہے۔ کھانا کھاتے ہوئے خاموش رہنا غیر قوموں کا طریقہ ہے۔ فتاوی ہند یا فتاوی شامی میں اسے مجوسیوں کا طریقہ لکھا گیا ہے۔ کھانا کھاتے ہوئے گفتگو کرنا جائز ہے۔ سوال ہے جمعے کے دن کون سی سورت پڑھنے والے کے 50 سال کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں؟ اے سورہ جمعہ، بی سورہ اخلاص، سی سورہ رحمان، ڈی سورہ کوثر۔ اور صحیح جواب ہے بی سورہ اخلاص۔ سوال ہے قرآن پاک کی کس سورت میں ذوالقرنین کا ذکر آیا ہے؟ اے سورہ بقرہ، بی سورہ کہف، سی سورہ طٰہٰ، ڈی سورہ سجدہ۔ اور صحیح جواب ہے بی سورہ کہف۔ سوال ہے وہ کون سی بیماری ہے جو انسان کے گناہ دھو دیتی ہے؟ اے کالی کھانسی، بی بخار، سی وہم کی بیماری، ڈی طاعون کی بیماری۔ اور صحیح جواب ہے بی بخار۔ سوال ہے بر صغیر پاک و ہند میں سب سے پہلے کس زبان میں قرآن مجید کا ترجمہ کیا گیا؟ اے پنجابی زبان میں، بی اردو زبان میں، سی فارسی زبان میں، ڈی سندھی زبان میں۔ اور صحیح جواب ہے ڈی سندھی زبان میں۔ سوال ہے کیا انسانوں کی طرح جنات پر شرعی احکام لاگو ہوتے ہیں؟ اے ہاں ہوتے ہیں، بی نہیں ہوتے، سی گناہوں سے پاک ہوتے ہیں، ڈی حساب کتاب نہیں ہوگا۔ اور صحیح جواب ہے اے ہاں ہوتے ہیں۔ سوال ہے ماں باپ کے کس گناہ کی سزا بچوں کو ملتی ہے؟
اے سود خوری، بی غیبت، سی نماز چھوڑنا، ڈی نشہ۔ اور صحیح جواب ہے اے سود خوری۔ سوال ہے شیطان کی زمین پر سب سے پہلی ملاقات کس جانور سے ہوئی؟ اے بلی، بی مچھلی، سی بکری، ڈی گھوڑا۔ اور صحیح جواب ہے بی مچھلی۔ سوال ہے کھانے کے فوراً بعد چائے پینے سے کون سی بیماری آتی ہے؟ اے سر درد، بی برس، سی ہڈیوں کی بیماری، ڈی بلڈ پریشر۔ اور صحیح جواب ہے سی ہڈیوں کی بیماری۔ سوال ہے کس صحابی کی نماز جنازہ 70 مرتبہ پڑھی گئی تھی؟ اے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بی حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سی حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ڈی حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اور صحیح جواب ہے ڈی حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ سوال ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کہاں پیدا ہوئے؟ اے مکہ میں، بی مدینہ میں، سی یمن میں، ڈی عراق میں۔ اور صحیح جواب ہے ڈی عراق میں۔ سوال ہے قرآن مجید کے مطابق قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کے عرش کو کتنے فرشتوں نے اٹھا رکھا ہوگا؟ اے 8 فرشتوں نے، بی 10 فرشتوں نے، سی 14 فرشتوں نے، ڈی 20 فرشتوں نے۔ اور صحیح جواب ہے اے 8 فرشتوں نے۔ سوال ہے زکوٰۃ سے منحرف ہونے کا فتنہ کس خلیفہ کے دور میں پیدا ہوا تھا؟ اے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں، بی حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں، سی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں، ڈی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں۔ اور صحیح جواب ہے اے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں۔ سوال ہے پیدائش کے وقت بچے کو صرف کون سے رنگ نظر آتے ہیں؟ اے ہرا اور سفید، بی کالا اور سفید، سی لال اور پیلا، ڈی کالا اور لال۔ اور صحیح جواب ہے بی کالا اور سفید۔ سوال ہے اللہ تعالیٰ نے کافروں پر سب سے پہلے کون سا نبی بھیجا تھا؟ اے حضرت آدم علیہ السلام، بی حضرت ابراہیم علیہ السلام، سی حضرت نوح علیہ السلام، ڈی حضرت یعقوب علیہ السلام۔ اور صحیح جواب ہے سی حضرت نوح علیہ السلام۔ سوال ہے کون سے خلیفہ کی خلافت خلافت راشدہ کہلاتی ہے؟ اے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت، بی حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت، سی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت، ڈی ان سب کی خلافت۔ اور صحیح جواب ہے ڈی ان سب کی خلافت۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وصال کے بعد حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عمر فاروق، عثمان غنی اور علی مرتضیٰ کا عہد خلافت خلافت راشدہ کہلاتا ہے۔ اس عہد کی مجموعی مدت 3 سال ہے، جس میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اولین اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آخری خلیفہ ہیں۔ حسن کی خلافت کے 6 ماہ خلافت علی میں شمار ہوتے ہیں، جیسا کہ جمہور اسلاف کی رائے ہیں۔ سوال ہے بچوں کے بال اور ناف کہاں کرنا چاہیے؟ اے سمندر میں پھینکیں، بی زمین میں دفنا دیں، سی کچرے میں پھینکیں، ڈی آگ میں جلا دیں۔ اور صحیح جواب ہے بی زمین میں دفنا دیں۔ بچوں کے بال، ناف وغیرہ کو زمین میں دفن کر دینا بہتر ہے۔ کسی صاف جگہ میں ایک طرف ڈال دینا بھی کافی ہے۔ سمندر وغیرہ میں بہانا سنت سے ثابت نہیں ہے۔ سوال ہے کس قوم کی عورتوں کی وجہ سے فتنہ پھیلا تھا؟ اے قوم نوح، بی قوم لوط، سی قوم عاد، ڈی قوم بنی اسرائیل۔ اور صحیح جواب ہے ڈی قوم بنی اسرائیل۔ سوال ہے دنیا کا سب سے پہلا قتل کس چیز سے ہوا تھا؟ اے پتھر سے، بی لکڑی سے، سی تلوار سے، ڈی آگ سے۔ اور صحیح جواب ہے اے پتھر سے۔ سوال ہے وہ کون سا پھل ہے جس میں کبھی کیڑا نہیں لگتا؟ اے سیب، بی تربوز، سی کیلا، ڈی آم۔ اور صحیح جواب ہے سی کیلا۔ سوال ہے وہ کون سی سبزی ہے جو گردوں کی بیماری کو دور کرتی ہے؟ اے بھنڈی، بی کریلا، سی اروی، ڈی ٹماٹر۔
اور صحیح جواب ہے سی عربی۔ سوال ہے قابیل قتل کے بعد حابیل کی لاش کتنے دن تک لے کر پھرتا رہا؟ اے 10 دن، بی 15 دن، سی 30 دن، ڈی 40 دن۔ اور صحیح جواب ہے ڈی 40 دن۔ سوال ہے کون سا عمل کرنے سے قبر میں اندھیرا ہو جاتا ہے؟ اے ظلم کرنے سے، بی شراب نوشی کرنے سے، سی نماز چھوڑنے سے، ڈی والدین کی نافرمانی سے۔ اور صحیح جواب ہے سی نماز چھوڑنے سے۔ سوال ہے ایک صحت مند انسان کے جسم میں کتنے لیٹر خون ہوتا ہے؟ اے 4، بی 5، سی 6، ڈی 7۔ اور صحیح جواب ہے سی 6۔ سوال ہے کون سی چیز پڑھنے سے اولاد شرم و حیا والی ہوتی ہے؟ اے لا الہ الا اللہ، بی درود پاک، سی سبحان اللہ، ڈی اللہ الصمد۔ اور صحیح جواب ہے بی درود پاک۔ سوال ہے فرمان الہی ہے جو اپنے رب کی بارگاہ میں کھڑا ہونے سے ڈرا، اس کے لیے کیا اجر ہے؟ اے جنت کا 1 دروازہ، بی جنت کے 2 دروازے، سی 1 جنت ہے، ڈی 2 جنتیں ہیں۔ اور صحیح جواب ہے ڈی 2 جنتیں ہیں۔ سوال ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نبوت کی بشارت کس دن ملی؟ اے سوموار کے دن، بی جمعرات کے دن، سی اتوار کے دن، ڈی جمعے کے دن۔ اور صحیح جواب ہے اے سوموار کے دن۔ سوال ہے حضرت عبد الرحمن بن عوف کا نام عبد الرحمن کس نے رکھا؟ اے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، بی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، سی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، ڈی حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے۔ اور صحیح جواب ہے اے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف عشرہ مبشرہ میں شامل صحابی ہیں۔ جب ان کا انتقال ہوا تو آپ نے 3 ارب 10 کروڑ 20 لاکھ دینار چھوڑ دیے۔ دینار سونے کا سکہ کہلاتا ہے۔ آپ نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دعوت پر اسلام قبول کیا۔ آپ امیر ترین صحابی تھے۔ آپ کے بارے میں یہ محاورہ مشہور تھا کہ آپ پتھر کو ہاتھ لگائیں تو سونا بن جائے۔ ایک بار آپ نے 700 اونٹوں کا قافلہ راہ خدا میں پیش کر دیا۔ آپ کا دسترخوان ہمیشہ وسیع ہوتا۔ حضرت عبد الرحمن کی ایک خصوصیت یہ تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو ریشمی لباس پہننے کی خصوصی اجازت عطا فرمائی جو کسی اور کے لیے جائز نہیں۔ سوال ہے غار حرا میں حضرت جبرائیل علیہ السلام نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے آ کر کیا کہا تھا؟ اے الف لام میم، بی اقرا، سی قرآن، ڈی اللہ۔ اور صحیح جواب ہے بی اقرا۔ سوال ہے کس دریا سے سونے کا پہاڑ نکلنا قیامت کی علامت میں سے ہے؟ اے دریائے نیل، بی دریائے فرات، سی دریائے دجلہ، ڈی دریائے راوی۔ اور صحیح جواب ہے بی دریائے فرات۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا قیامت اس وقت تک قائم نہ ہوگی جب تک کہ دریائے فرات سے سونے کا پہاڑ نہ نکل آئے جس پر لڑائی ہوگی اور ہر 100 میں سے 99 آدمی مارے جائیں گے۔ ان میں سے ہر ایک یہ سوچے گا کہ شاید میں بچ جاؤں۔